اس کا پیچھا نہیں چھوڑتا۔ ایرین بھاگتے بھاگتے ایک کیمپر وین کے پاس پہنچ جاتی ہے۔ اس وین کے اندر 2 فیمیلز تھیں جو کہ ماں بیٹی تھی۔ ایرین ان لوگوں کو لیدر فیس کے بارے میں بتا دیتی ہے، جس پر وہ ینگ لیڈی کہتی ہے کہ لیدر فیس ایک اچھا انسان ہے اور اس کی برائی یہ ہے کہ اس کو اسکن ڈیزیز ہے، جس کی وجہ سے اس کا چہرہ کافی برا نظر آتا ہے، ادروائز وہ کسی کو نقصان نہیں پہنچاتا۔ ایرین کو ریلیکس کرنے کے لیے وہ اسے چائے پلاتی ہے۔ ایرین ان سے فون کے بارے میں پوچھتی ہے، جس پر وہ کہتی ہے کہ ہمارے پاس فون نہیں ہے۔ ایرین کو وہاں پر اس لڑکی کی فیملی پکچرز نظر آتی ہیں۔ ایرین سوچ میں پڑی ہوتی ہے کہ وہ کہاں پر پھنس گئی ہے اور تبھی ان لوگوں کا فون بجنے لگتا ہے۔ ایرین دیکھتی ہے کہ وہ لیڈی فون پر کسی سے باتیں کر رہی ہے اور اس کی گود میں ایک بیبی گرل بیٹھی ہوئی ہے۔ ایرین وہاں سے نکلنے لگتی ہے لیکن وہ بے ہوش ہو کر گر جاتی ہے کیونکہ ان لوگوں نے چائے میں کچھ ملایا ہوا تھا۔ یہاں پر ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہ دونوں فیمیلز لیدر فیس کے ساتھ ہیں اور ان لوگوں نے اس لڑکی کی فیملی کو ٹریپ کر کے مار ڈالا اور اس چھوٹی بچی کو اپنے پاس رکھ لیا، لیکن وہ لڑکی کسی طرح سے بچ کر نکل گئی۔ اب کیونکہ اس بیچاری کے پاس اور کوئی چارہ نہیں تھا تو اس نے سوسائڈ کر لیا۔ ایرین کو جب ہوش آتی ہے تو وہ دیکھتی ہے کہ وہ ابھی تک اسی گھر میں ہے اور اس فیملی نے اسے چاروں طرف سے گھیرا ہوا ہے، اور یہاں پر یہ راز کھلتا ہے کہ یہ سب لوگ لیدر فیس کی فیملی ہیں۔ لیدر فیس کی مدر بتاتی ہے کہ اسے ایک اسکن ڈیزیز تھی جس کی وجہ سے اس کا فیس کافی خراب ہو چکا تھا اور اس وجہ سے لوگ اسے کافی پریشان کرتے تھے اور وہ لوگ کسی کو بھی پسند نہیں کرتے اور اس جگہ پر اکیلے ہی رہتے تھے۔ لیدر فیس ایرین کو لے جاتا ہے اور اسے بیسمنٹ میں جا کر پھینک دیتا ہے اور بیسمنٹ کریپی تھنگس یعنی عجیب و غریب چیزوں سے بھری ہوئی تھی۔ ایرین کو سامنے اس کا فرینڈ نظر آتا ہے جو کہ ابھی زندہ تھا۔ ایرین اسے ہک سے نکالنے کی کوشش کرتی ہے جس سے وہ آزاد تو نہیں ہوتا لیکن اس کی تکلیف بڑھ رہی تھی۔ ایرین کا فرینڈ اسے کہتا ہے کہ تم مجھے مار ڈالو۔ اب ایرین ایسا کرنا تو نہیں چاہتی تھی لیکن وہ کہ اس کو بھی لٹکایا ہوگا۔ مورگن کافی شاکڈ میں تھا۔ ایرین اسے باتھ ٹب سے باہر نکال دیتی ہے اور تبھی وہ بچہ وہاں پر آ جاتا ہے جو انہیں ملا تھا، اور وہ بچہ ان کے لیے خطرہ نہیں تھا بلکہ وہ ان کی ہیلپ کرنا چاہتا تھا۔ وہ دونوں وہاں سے باہر نکلنے لگتے ہیں لیکن لیدر فیس انہیں دیکھ لیتا ہے اور وہ چین سو لے کر وہاں پہنچ بھی جاتا ہے۔ وہ بچہ باہر نکلنے میں ان کی ہیلپ کر رہا تھا اور لیدر فیس ان کے پیچھے کھڑا ہوا تھا۔ اب مورگن تو نکلنے میں کامیاب ہو جاتا ہے لیکن لیدر فیس ایرین کا پاؤں پکڑ لیتا ہے اور وہ بچہ اس کی ہیلپ کرتا ہے اور پھر ایرین بھی کسی طرح باہر بھاگ جاتی ہے۔ ایرین اور مورگن ایک کافی پرانے کیبن میں آ جاتے ہیں لیکن لیدر فیس نے ان کا پیچھا نہیں چھوڑا تھا اور وہ ان کا پیچھا کرتے کرتے وہاں بھی آ جاتا ہے۔ ایرین مورگن کو کہیں پر چھپا دیتی ہے اور خود بھی کہیں پر چھپ جاتی ہے۔ لیدر فیس وہاں آ کر انہیں ڈھونڈنے لگتا ہے۔ اب جہاں پر ایرین چھپی تھی وہاں پر کافی زیادہ چوہے آ کر اس پر چڑھنے لگتے ہیں۔ ایرین تو شور نہیں کر رہی تھی لیکن وہ چوہے بہت شور کر رہے تھے اور تبھی لیدر فیس وہاں سے چلا جاتا ہے اور ایرین سمجھتی ہے کہ شاید وہ لوگ بچ گئے ہیں لیکن وہ غلط تھی اور پیچھے سے آ کر لیدر فیس اسے پکڑ لیتا ہے۔ وہ اسے چینسوں سے کاٹنے ہی لگتا ہے کہ تبھی مورگن آ کر اس کی ہیلپ کرتا ہے۔ لیدر فیس پھر سے مورگن کو وہاں پر لٹکا دیتا ہے اور ایرین ڈر کر وہاں سے بھاگ جاتی ہے اور لیدر فیس بھی اس کا پیچھا کرنے لگتا ہے۔ بھاگتے بھاگتے وہ لوگ ایک فینس وائر تک پہنچ جاتے ہیں۔ ایرین تو اسے پار کرنے میں کامیاب ہو جاتی ہے لیکن لیدر فیس کا پاؤں اس میں پھنس جاتا ہے اور وہ چینسو اس کے پاؤں پر چل جاتی ہے جس سے وہ انجرڈ ہو جاتا ہے۔ ایرین روڈ تک پہنچ جاتی ہے اور ایک کار کو روک کر اس سے ہیلپ مانگتی ہے لیکن وہ کار اس کی ہیلپ کیے بغیر وہاں سے چلی جاتی ہے اور ایرین آگے بھاگنے لگتی ہے اور بھاگتے بھاگتے وہ اس میٹ کمپنی کے سامنے آ جاتی ہے اور وہ اس کے اندر چلی جاتی ہے لیکن لیدر فیس بھی وہاں پر آ گیا تھا۔ ایرین لیدر فیس سے بچنے کے لیے ایک کافی بڑے بیف میں چھپ جاتی ہے لیکن اس کا بھی کوئی فائدہ نہیں ہوتا کیونکہ لیدر فیس چینسو سے اسے کاٹ دیتا ہے۔ ایرین وہاں سے ایک بچرز نائف اٹھا کر ایک لاکر میں چھپ جاتی ہے اور جیسے ہی لیدر فیس اس کے سامنے آتا ہے وہ اس بچرز نائف سے کئی بار اس پر اسٹیپ کر کے اس کا ہاتھ کاٹ دیتی ہے اور لیدر فیس انجرڈ ہو کر وہیں گر جاتا ہے۔ ایرین وہاں سے باہر نکل آتی ہے اور روڈ پر جا کر ایک ٹرک کو روک لیتی ہے۔ ٹرک ڈرائیور اسے مصیبت میں دیکھ کر اسے اپنے ٹرک میں بٹھا لیتا ہے۔ ایرین نوٹس کرتی ہے کہ وہ گیس اسٹیشن کے پاس جا رہا ہے۔ ایرین یہ دیکھ کر کہتی ہے کہ تم غلط راستے پر جا رہی ہو لیکن وہ پھر بھی نہیں رکتا۔ ایرین کے ساتھ سیم ویسا ہی ہو رہا تھا جیسے اس لڑکی کے ساتھ ہوا جسے ہم نے مووی کے سٹارٹ میں دیکھا تھا، لیکن ایرین اپنی ہمت کا استعمال کرتے ہوئے زبردستی اسے روکنے کی کوشش کرتی ہے لیکن اب کافی دیر ہو چکی تھی کیونکہ وہ گیس اسٹیشن تک پہنچ گیا تھا۔ تب ایرین بھی اس کے ساتھ ہی ٹرک سے اتر جاتی ہے۔ وہ ونڈو سے اندر دیکھتی ہے تو اسے وہاں پر وہ بیبی گرل بھی نظر آتی ہے اور وہ سب بیبی کو وہیں پر چھوڑ کر اس کے پاس چلے جاتے ہیں۔ واپس آ کر وہ لیڈی دیکھتی ہے کہ وہ بیبی نہیں ہے وہاں پر کیونکہ ایرین اسے وہاں سے لے کر بھاگ گئی تھی۔ وہ ٹرک ڈرائیور اپنے ٹرک کو جا کر چیک کرتا ہے لیکن ایرین اسے وہاں بھی نہیں ملتی کیونکہ وہ کار میں بیٹھی ہوئی تھی اور وہ کار سے اس ٹرک ڈرائیور کو ہٹ کرتی ہے اور بجائے وہاں سے بھاگنے کی وہ گاڑی کو ریورس کرتی ہے اور اس ٹرک ڈرائیور کو کچل کر مار ڈالتی ہے۔ ایرین نے اس بیبی کی جان بچا لی تھی اور وہ بچی اسی کے ساتھ تھی۔ ایرین خوش ہوتے ہوئے وہاں سے